ایران کی عورتیں ہم بستری کرنے سے پہلے پھٹکری والے پانی سے کیوں نہاتی ہیں؟ وجہ جان کر آپ بھی کرنے لگ جائیں گی۔ میں ان عورتوں کے ساتھ ضرورت کا سامان لینے کے لیے آئی تھی۔ جب میں نے ان کو سب سے پہلے پھٹکری کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، سبھی بھاگ بھاگ کر پھٹکری خرید رہی تھی اور ڈھیروں ساری خرید رہی تھی، جبکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی ساری پھٹکری کا کیا کرے گی۔ یہ صرف آج کا قصہ نہیں تھا، بلکہ میں جب بھی یہاں بازار میں کوئی سامان وغیرہ خریدنے کے لیے آتی تو عورتوں کو اسی طرح ڈھیر ساری پھٹکری خریدتے ہوئے دیکھتی تھی، جیسے پھٹکری ان کی روزمرہ کے استعمال کی کوئی چیز ہو، اور حیران ہوتی تھی کہ کیا پھٹکری کا ایسا بھی کون سا استعمال ہے جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا۔ یہاں ایران میں پھٹکری بہت مہنگے داموں فروخت ہوتی تھی، لیکن کسی کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ پھٹکری کے کیا دام ہے۔ سب عورتوں کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ اپنے سامان میں سب سے زیادہ پھٹکری کو ہی شامل کر سکے۔ واپسی پر آتے ہوئے میں نے اپنی قریبی سہیلی سے پوچھا کہ تم لوگ اس قدر زیادہ پھٹکری کیوں خریدتی ہو؟ جس پر اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ یہاں پر مردوں کا رش لگا ہوا تھا۔ میرے سوال پر اس کی آنکھوں میں غصہ چھا گیا اور اس نے مجھے گھور کر غصہ بھری نظروں سے دیکھا۔ وہاں بہت سارے مردوں کا ہجوم ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا، اس لیے وہ تیز تیز چلنے لگی۔ پہلے وہ مجھے ہمیشہ اپنے برابر میں رکھتی تھی، مگر اب اس نے اپنی رفتار اتنی بڑھائی تھی کہ میں بھاگتے ہوئے اس کے برابر پہنچی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید اس کو اپنی ذاتی زندگی میں میری مداخلت پسند نہیں آئی ہے، اس لیے اس کا رویہ ایسا ہوا ہے۔ میں بھاگتے اس کے پاس آئی اور اس سے معذرت کرنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے شاید ذاتی سوال پوچھ لیا۔ بس میں تم لوگوں کو اس قدر زیادہ پھٹکری خریدتے ہوئے دیکھتی ہوں، اس لیے تجسس کا شکار ہو رہی تھی۔ میرا سوال کرنے کا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ میں ٹوٹی پھوٹی مقامی زبان میں اسے جواب دے رہی تھی۔ میری بات سن کر اس نے گہرا سانس لیا اور کہا کہ تم کوئی ذاتی سوال نہیں پوچھا، بلکہ یہ سب تو ہمارا روزمرہ زندگی کا حصہ، مگر تم نے موقع محل نہیں دیکھا۔ تم نے بھرے بازار میں مردوں کے سامنے ہی مجھ سے سوال پوچھ لیا۔ میں کس قدر شرمندہ ہوں یہ بات میں ہی جانتی ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا کہ وہ مردوں کے سامنے کہنے پر ناراض ہو رہی تھی؟ میں نے تو بس سیدھے الفاظ میں اس سے پھٹکری کا استعمال پوچھا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ایرانی عورتوں کا اس قدر زیادہ پھٹکری خریدنے کے پیچھے کوئی بڑی بات ہے، اور میرا انداز درست ہی تھا۔ میں نے اس سے معذرت کی اور کہا کہ آئندہ میں ایسا سوال کبھی نہیں کروں گی، تو اس نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور ہم سب اپنے اپنے گھر چلی گئی۔ میرے شوہر پچھلے 10 سالوں سے ایران میں مقیم تھے۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ میرے شوہر کو کچھ دن کے لیے کسی دوسرے شہر میں کام پڑا تھا، اس لیے مجھے عورتوں کے ہاسٹل میں چھوڑ گئے تھے۔ یہاں پر شادی شدہ عورتیں رہتی تھیں جن کے شوہر دور دراز کے علاقوں میں یا ملک سے باہر ہوتے تھے، اور وہ یہاں پر رہتی تھی اور دوسری عورتوں کے ساتھ اپنا دل بہلا لیتی تھی۔ اسی طرح انہیں تنہائی کا خیال بھی زیادہ نہیں ستاتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ میں گھر پر ہی رہ لیتی ہوں، آپ آرام سے اپنا کام کر کے آ جائیں، لیکن انہیں میری فکر لگی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے ان ایرانی عورتوں کے پاس چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں مزید کتنے دن لگ جائیں گے، جبکہ نہ جانے پہلے اس بات کا اطمینان کر لینا چاہتے تھے کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور تنہائی کی وجہ سے پریشان نہیں ہو رہی۔ میں نے بھی ان کی بات مان لی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے کام پر دھیان دینے کی بجائے میری فکر میں رہے، اس لیے میں یہاں آ گئی۔ وہاں جا کر میرے شوہر کا کام لمبا ہو گیا تھا اور انہیں 3 مہینے کے لیے وہاں پر رہنا پڑ گیا۔ میں ان کے بغیر اداس ہو رہی تھی، لیکن میں 5 سالوں سے یہیں پر تھی تو مجھے اتنا مشکل بھی نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں انہیں تسلی دے دی کہ میں یہاں عورتوں کے ساتھ بہت خوش ہوں، آپ آرام سے اپنا کام کریں۔ ہزاروں وعدے وعید لینے کے بعد انہوں نے وہیں پر رہ کر اپنا کام مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور میں یہاں عورتوں میں گھل مل گئی۔ یہ سب عورتیں بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ ان سب کے رنگ دودھ کی طرح سفید تھے اور ہونٹ بالکل گلابی تھے۔ کسی عورت کی عمر 40 سال تھی، کسی کی 45 سال تھی، کسی کی 38 سال تھی، مگر یہ سب کی 20 سے 25 سال کے درمیان ہی لگتی تھی۔ اتنی خوبصورت دیکھ کر کبھی کبھی میں قدرت پر حیران ہو جاتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے پہلے کبھی خوبصورت عورتیں نہیں دیکھی تھی، پاکستان میں بھی ہے،
تو خوبصورت عورتیں تھیں، مگر ایرانی عورتوں کی خوبصورتی تو اپنی مثال آپ تھی۔ خصوصی طور پر شادی شدہ عورتیں تو حد سے زیادہ حسین تھیں۔ ہمارے ہاں شادی کے بعد عورتوں کا حسن ڈھل جاتا ہے، مگر وہاں پر شادی شدہ عورتیں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ نکھری ہوئی اور پیاری لگتی ہیں۔ ان کی جلد اس قدر نرم و ملائم اور نازک سفید تھی کہ بے اختیار میرا ہاتھ لگانے کو دل کرتا تھا۔ ان کی اس قدر خوبصورتی کا راز کیا تھا میں نہیں جانتی تھی، مگر مجھے یہ لگتا تھا کہ ایران کی ساری عورتیں ایسی خوبصورت ہوتی ہیں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ان کی خوبصورتی کی اصل وجہ کیا ہے، کیونکہ شادی شدہ عورتیں کنواری لڑکیوں سے بھی حسین لگتی ہیں۔ اور جب یہ راز میرے سامنے آیا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ جب عورتوں کو پتہ لگا کہ میں پاکستانی ہوں تب سبھی بہت خوش ہوئی۔ میری اپنے شوہر کے ساتھ محبت کی شادی تھی، وہ سب مجھ سے قصے سنتی، میرے ملک اور گھر والوں کے بارے میں پوچھتی، پاکستان کے رسم و رواج کے بارے میں بہت دلچسپی سے سنتی، وہاں کے لباس میں خاص دلچسپی لیتی تھی اور میں انہیں لباسوں کی سلائی اور کڑھائی وغیرہ سکھاتی رہتی تھی۔ انہیں سب سے زیادہ پنجاب کے قصے پسند آتے تھے۔ میں بھی ٹوٹی پھوٹی مقامی زبان میں ان کو قصے سناتی تھی۔ یہاں کی زبان مجھے کچھ مشکل لگتی تھی، اس لیے مجھے ابھی تک اچھی طریقے سے نہیں آئی تھی، مگر سب عورتیں دلچسپی سے میرے قصے سنتی تھی کیونکہ انہیں اردو بھی اچھی خاصی آتی تھی۔ یہاں پر تقریباً 20 سے 25 عورتیں تھیں، ہم سب مل کر بہنوں کی طرح رہتی تھی، مگر جب سے میں نے اپنی قریبی سہیلی سے پھٹکری والا سوال پوچھا تھا سبھی مجھ سے دور دور رہنے لگی تھی۔ اگر میں کسی کے پاس بیٹھ جاتی تو وہ بہانہ بنا کر میرے پاس سے اٹھ کر دور چلی جاتی۔ پہلے ہم ایک دوسرے کی پلیٹ سے کھانا بھی کھا لیا کرتے تھے، مگر اب جب بھی اپنی پلیٹ لے کر کسی کی طرف بڑھتی تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ جاتی۔ کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ بہت ہی مختصر اور غیر دلچسپی سے جواب دیتی اور وہاں سے کھسک جاتی۔ اس عجیب سی صورتحال سے میں پریشان ہو گئی تھی، کہاں تو یہ ہر وقت مجھ پر محبت لٹاتی رہتی تھی اور اب کوئی مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا یہ سب صرف اور صرف میرے سوال پوچھنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں خود کو کوستی تھی کہ میں نے آخر ان سے اس قدر ذاتی نوعیت کا سوال کیوں پوچھا جس کی وجہ سے میں تنہا ہو رہی تھی۔ میرا دل اس بات پر زیادہ دکھتا تھا کہ وہ مجھے پیار سے بھی بول سکتی تھی کہ میں دوبارہ ان سے اس قسم کا سوال نہ کر دوں تو میں نہ کرتی، مگر انہوں نے مجھ سے کنارہ ہی کر لیا تھا۔ ایک دن سب اکٹھی مل کر بیٹھی ہوئی تھی، یہاں کی ایک عورت کا شوہر واپس لوٹ رہا تھا اور وہ سب کو الوداع پارٹی دے رہی تھی۔ جب میں وہاں پر پہنچی تو سبھی کے چہروں پر موجود مسکراہٹ سمٹ گئی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور میں نے کہا کہ کیا بات ہے، پہلے تو آپ مجھ پر پیار لٹاتی تھی، اب مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ میں نے ایک سوال ہی پوچھا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس قدر ذاتی نوعیت کا سوال ہے، مگر آپ لوگ تو مجھ سے بات کرنا ہی چھوڑ گئی ہیں، جبکہ میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں دوبارہ اس قسم کا کوئی سوال نہیں پوچھوں گی۔ میری بات سن کر میری قریبی سہیلی اٹھی اور اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا، ہم سب تم سے دور اس لیے نہیں ہوئی کہ تم نے اس قدر ذاتی نوعیت کا سوال پوچھا، بلکہ ہم سب اس لیے تم سے دور ہو گئے کہ تمہیں پھٹکری کے استعمال کا ہی نہیں پتہ۔ جب تم پھٹکری کے استعمال کے بارے میں نہیں جانتی تو اسے استعمال بھی نہیں کرتی، اور ہم پھٹکری استعمال نہ کرنے والی عورتوں سے کافی زیادہ دور ہی دور رہتی ہیں۔ بھلے ہی تمہیں یہ بات بری لگے لیکن یہی بات سچ ہے۔ پہلے ہم بھی یہی سوچتے تھے کہ تم آخر پھٹکری کیوں نہیں خریدتی، لیکن ہمیں لگتا تھا کہ تمہارے سامان میں پھٹکری موجود ہوگی اور ہم کسی بھی قسم کے تجسس میں نہیں پڑتی۔ لیکن جس دن تم نے مجھ سے سوال پوچھا اس دن مجھے سمجھ آ گئی کہ نہ ہی تو ہمارے پاس پھٹکری ہے اور نہ ہی تم اس کا استعمال جانتی ہو، نہ ہی تم خریدتی ہو۔ ہمیں یہی بہتر لگا کہ تم سے دور دور رہیں اور تم بھی جتنی جلدی ممکن ہو یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کی بات نے میری آنکھیں پوری کی پوری کھول دی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، اگر میں پھٹکری کا استعمال نہیں کرتی تو میرا حق نہیں تھا کہ میں ایران کی ان تمام عورتوں کے درمیان رہتی۔ یہ میری سب سے زیادہ اچھی سہیلیاں تھیں، مگر میں نے کہا میں واقعی پھٹکری کا استعمال نہیں جانتی اور نہ ہی میں نے کبھی استعمال کی ہے۔ ہماری بزرگ عورتوں نے بھی کبھی بھی مجھے اس کے استعمال کے بارے میں نہیں بتایا، تو مجھے اس کے بارے میں کیا معلوم ہوگا، تم لوگ بتا دو۔ اس الوداع پارٹی میں اکثر عورتیں اٹھ کر جا چکی تھیں اور مجھے واضح طور پر ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہ صرف میری وجہ سے گئی ہیں۔
میں نے وہاں ٹھہر کر پارٹی خراب کرنا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، کیونکہ یہی بہتر تھا۔ وہ خوشیاں منا رہی تھی تو میں انہیں منانے دیتی۔ میں اپنے شوہر کو بھی شدت سے یاد کرنے لگی۔ ان کے جانے کے بعد میں واقعی اکیلی ہو گئی تھی۔ 4 دن کی جو ساتھی ملی تھی ان سب نے بھی اپنے اصلی رنگ دکھا دیے تھے۔ ایک پھٹکری استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ سب مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی اور یہ بات میرے دکھ کا سبب بن رہی تھی۔ یہ دنیا واقعی ظالم لوگوں سے بھری ہے۔ میں اپنے وطن سے دور تھی اور ان لوگوں کا ایسا رویہ مجھے تکلیف دے رہا۔ کچھ وقت میں اسی طرح روتی رہی اور پھر نہ جانے کیسے مجھے نیند آ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میری سہیلی میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی اور بہت پیار سے میری طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ میں نے اسے دیکھ کر ہی منہ موڑ لیا تھا۔ ایک بار پھر سے یہ لوگ میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے، اس لیے بہتر یہی تھا کہ میں ان کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہ بناتی۔ ویسے بھی کچھ ہی دنوں میں میرے شوہر نے واپس لوٹ جانا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ واپس پلٹ کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھوں گی، اور جیسا انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا تھا میرا ان کی طرف پلٹ کر دیکھنا بنتا بھی نہیں تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور میرا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہنے لگی کہ چلو، اگر تمہیں پھٹکری کا استعمال نہیں پتہ تو میں بتاتی ہوں تمہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ روزمرہ زندگی کا حصہ ہے اور بہت بڑی رسم ہے۔ جو اس رسم کو ادا نہیں کرتا ہم اس سے نفرت کرتی ہیں اور دور دور رہتی ہیں، کیونکہ اس رسم کو کرنے سے انکار صرف وہی عورتیں کرتی ہیں جو اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی، جبکہ ہمارے مذہب میں شوہر کو اس قدر بڑا درجہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر میری بات کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو۔ بات پھٹکری کے استعمال کی ہو رہی، لیکن وہ پھٹکری کے استعمال کو چھوڑ کر کہاں شوہر کے حقوق اور اس کی عزت کرنے کی بات کر رہی تھی۔ یہ باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ وہ مدعے کی بات کرنے کی بجائے بات کو گھما رہی تھی۔ میں نے اسے کہا ہمارے ہاں ایسی کوئی رسم نہیں ہے اور ہم بھی اپنے شوہر کی بے حد عزت کرتی ہیں، مگر ہمیں پھٹکری کے استعمال کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ صرف مجھے ہی نہیں، پاکستان کی کسی عورت کو بھی اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہوگی۔ آپ پھٹکری کا استعمال بتانے کی بجائے شوہر کے حقوق کا درس کیوں دے رہی ہیں؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ چلو میں تمہیں بتا دیتی ہوں، تمہارا اتنے مردوں کے بیچ مجھ سے ایسے سوال پوچھنا مجھے سخت شرمندہ کر گیا تھا، کیونکہ ہم عورتیں پھٹکری کا استعمال ہم بستری کے بعد نہانے کے پانی میں کرتی ہیں۔ کیونکہ پھٹکری کا ایسا استعمال، میں حیران ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی خاص سہیلی کی باتوں پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھی پھٹکری کا استعمال ضرور کروں گی۔ اگر اسے استعمال کرنے کے اتنے فائدے تھے تو میں کیوں نہ فائدہ اٹھا، اور مجھے اس بات کا شدت سے انتظار تھا کہ جلد ہی میرا شوہر واپس آ جائے، اور 2 دن بعد میرے شوہر واپس آ گئے اور مجھے یہاں سے لے گئے۔ میں نے بھی جانے سے پہلے یہاں کی عورتوں کو الوداع پارٹی دی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنا ایک اہم راز بتایا تھا۔ میری خاص دوست نے مجھے بہت ساری نصیحتیں بھی کی تھی جن پر میں عمل کرنے والی تھی۔ میں گھر آ گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ قربت کے بہت سارے لمحات گزارے، لیکن آج میرے پاس پھٹکری نہیں تھی۔ اگلے دن میں اپنے شوہر کے ساتھ بازار گئی اور وہاں سے پھٹکری لے آئی۔ مجھے اتنی ساری پھٹکری خریدتے دیکھ کر میرے شوہر بھی حیران ہو رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایران میں پھٹکری کا استعمال بہت زیادہ ہے، مگر کبھی بھی اس تجسس میں نہیں پڑے تھے کہ پھٹکری کا کب اور کیسے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ میں اس استعمال کرنے کے بعد ہی انہیں بتانے والی تھی کہ پھٹکری کا استعمال کس قدر فائدہ مند ہے اور اسے کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ آج میں نے اپنے شوہر کے ساتھ قربت کے لمحات گزارنے کے لیے بہت ساری تیاریاں کی تھی، اور یہ سب خصوصی تیاریاں تھیں۔ میرے شوہر مجھے اس طرح سے تیاریاں کرتے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے اور بار بار مجھے اپنے قریب کرتے ہوئے پوچھ رہے تھے کہ کیا بات ہے، آج بہت خوش ہو؟ تو میں نے کہا کہ آپ کی قربت میں میرا حق ہے اور میں آپ کے لیے یہ سب تیاریاں کر سکتی ہوں۔ میری بات سن کر میرا شوہر مسکرا دیا۔ وہ جان گئے تھے کہ میرے اس قدر تیاریاں کرنے کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ 5 سال کا عرصہ میں نے تمہارے ساتھ گزارا ہے، تمہاری سب عادات سے اچھی طرح واقف ہوں، تم کچھ بھی بلا وجہ نہیں کرتی، اور میرے قریب آنے کے لیے تو پہلے تم نے اس طرح سے کبھی بھی تیاریاں نہیں کی، تو اب کیوں کر رہی ہو؟ تب میں ہنسنے لگی اور ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا کہ پہلے میں آپ سے کبھی اس طرح سے دور بھی نہیں رہی، اس لیے مجھے اب آپ کی قدر آ گئی ہے۔ اب تو میں اپنے قریب اسی طرح تیاری کر کے آیا کروں گی۔
میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے اور پھر ہم دونوں ایک دوسرے میں مصروف ہو گئے۔ میں صبح 4 بجے ہی اٹھ گئی تھی تاکہ اپنے شوہر کے جاگنے سے پہلے ہی پھٹکری استعمال کر لوں، اس لیے کافی ساری پھٹکری لے کر واش روم میں چلی گئی۔ میں پھٹکری استعمال کر رہی تھی، یہ بہت کارآمد چیز تھی، اس کے بارے میں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اچھا ہوا تھا کہ وہ ایرانی عورتیں مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، اگر وہ مجھ سے ناراض نہ ہوتی تو مجھے پھٹکری کے اس قدر کارآمد استعمال کے بارے میں بھی پتہ نہ چلتا۔ ہمارے ہاں تو اسے عام سی چیز سمجھا جاتا ہے اور یہ سستی سی مل جاتی ہے، مگر ایران والوں کو اس کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ ہے، اس لیے وہ اسے بہت مہنگا بیچ رہے تھے۔ پاکستان میں اگر پھٹکری کا استعمال پتہ چل جاتا تو وہاں بھی سونے کی بھاؤ پھٹکری فروخت ہوتی۔ اب میرا روز کا معمول بن گیا تھا، میں اپنے شوہر کے ساتھ قربت کے بعد اس کے جاگنے سے پہلے ہی ڈھیر ساری پھٹکری لے کر واش روم میں چلی جاتی تھی۔ ایک ہفتے بعد ہی مجھے کافی زیادہ تبدیلی آ گئی تھی، میں پہلے سے کافی زیادہ بدل گئی تھی۔ ایک تو میری اپنے شوہر کے ساتھ محبت بے حد بڑھ گئی تھی، کیونکہ میں رات کو اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستر ہونے سے پہلے اپنے بستر کے نیچے پھٹکری رکھ دیتی تھی۔ ایسا کرنے سے مرد عورت کو اور عورت مرد کو اچھے طریقے سے سکون پہنچا سکتے ہیں۔ پھٹکری میں کچھ خاص معدنیات ہوتے ہیں جو بستر کے نیچے رکھنے سے مرد اور عورت ایک دوسرے کو بہتر طور پر سکون پہنچا سکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ جو مجھے ہوا تھا، اسے تو میرے شوہر نے بھی محسوس کر لیا تھا اور وہ مجھ سے بار بار پوچھتے تھے کہ تم کیا استعمال کر رہی ہو، جس پر میں ہنس دیتی اور ان کو جواب نہیں دیتی تھی۔ میرا ارادہ ان کو 1 مہینے بعد بتانے کا تھا اور پھر جلد ہی 1 مہینہ گزر گیا۔ آج میرا اپنے شوہر کو بتانے کا ارادہ تھا کہ آخر مجھ میں اتنی تبدیلی کیوں آ رہی ہے، مگر اس سے پہلے کہ میرا شوہر اپنے کام سے واپس آتے، میری وہ خاص دوست جس نے مجھے پھٹکری کا استعمال کا طریقہ بتایا تھا، وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی۔ میں اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ وہ بھی خوشی سے مجھ سے ملی اور کہنے لگی کہ کیا بات ہے، تمہیں مجھ پر بہت پیار آ رہا ہے، جس پر میں نے کہا کہ ہاں، تم نے مجھے پھٹکری کا استعمال کے بارے میں بتا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ میری بات سن کر میری خاص دوست بھی مسکرا دی، شاید وہ بھی میرے چہرے پر خوشی کو واضح طور پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری طرف دیکھ کر ہی مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ تم نے بھی پھٹکری کا استعمال کیا ہے۔ تم بے حد حسین ہو گئی ہو اور تمہارا چہرہ بھی بہت زیادہ مطمئن لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تم پہلے سے بھی زیادہ خوش اور مطمئن ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنی دوست کی کافی اوبہکت کی۔ جب میرے شوہر کے آتے میں کچھ وقت رہ گیا تو میری دوست مجھے خدا حافظ کہہ کر اپنے گھر چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے دی، جس میں نے خوشی سے قبول کر لیا۔ آج جب میرا شوہر گھر آیا تو میں خوشی سے ان کے گلے لگ گئی، تو وہ کہنے لگے کیا بات ہے، تم نے تو میری دنیا کو ہی میرے لیے جنت بنا دیا ہے۔ ایک تو تم اس قدر حسین ہو گئی ہو اور دوسرا میرا اس قدر خیال رکھتی ہو کہ میرا کام پر بھی تمہارے بغیر دل نہیں لگتا۔ ان کی بات سن کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا اور میں نے کہا کہ یہ سب پھٹکری کے استعمال کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری بات سن کر وہ بے حد حیران ہوئے اور کہنے لگے پھٹکری کے استعمال سے کیسے، جس پر میں نے ساری بات بتا دی کہ کس طرح میری دوستوں نے مجھ سے بات چیت بند کر دی تھی، صرف یہ بات جان کر کہ مجھے پھٹکری کے استعمال کا نہیں پتہ، اور پھر مجھے پھٹکری کے استعمال کا طریقہ بتایا۔ میری خاص دوست نے مجھے بتایا تھا کہ اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کرتے وقت پھٹکری کو بستر کے نیچے رکھ لیا کرنا، جس کی وجہ سے تم دونوں ایک دوسرے کو بہتر طور پر سکون پہنچا سکو گے، اور اس کے ساتھ ہی جب تم نہانے کے لیے جاؤ تو نہانے کے پانی میں پھٹکری ڈال لیا کرو، ہو سکے تو اپنے جسم پر بھی مل لیا کرو، اس سے تمہاری خوبصورتی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور اس کے کہنے کے مطابق میں نے پھٹکری کو استعمال کیا تھا اور واقعی یہ بہت کارآمد تھی۔ میں دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی تھی اور 1 مہینے میں ایرانی عورتوں کی طرح میری جلد بالکل چمکنے لگی تھی اور میری صحت بھی پہلے سے اچھی ہو گئی تھی۔ ایرانی عورتیں پھٹکری کا استعمال اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کرتی ہیں، وہ شادی کے بعد پھٹکری باقاعدگی سے استعمال کرتی ہیں تاکہ ان کی خوبصورتی کم نہ ہو اور ان کے شوہر پہلے دن کی طرح ان کی وجہ سے راحت محسوس کرتے ہیں اور انہیں پیار کرتے ہیں۔ کنواری لڑکیاں پھٹکری کے استعمال میں اتنی دلچسپی نہیں لیتی کیونکہ ایران میں پردے کی پابندی بہت سختی کی جاتی ہے اور کنواری لڑکیوں کو بننے سنورنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ یہاں اسلام کے احکامات مانے جاتے ہیں
اور اسلام میں یہ حکم ہے کہ عورت کا بننا سنورنا صرف اس کے شوہر کے لیے ہونا چاہیے۔ تو کنواری لڑکیوں کا جب شوہر ہی نہیں تو وہ سجے سنورے گی کیوں؟ کس کے لیے؟ اس لیے وہ پھٹکری کے استعمال پر توجہ نہیں دیتی، جبکہ شادی شدہ عورتوں کو اپنے شوہروں کے لیے بننا سنورنا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ باقاعدگی سے پھٹکری کو اپنے نہانے کے پانی میں ڈالتی ہیں، اس کے علاوہ اپنے جسم پر بھی ملتی ہیں تاکہ ان کا جسم بھی سرخ سفید رہے۔ پھٹکری کے ایسے استعمال کے بارے میں سن کر میرے شوہر بھی حیران تھے اور اس کے ساتھ خوش بھی تھے کہ میں نے ان کی محبت میں پھٹکری کا استعمال شروع کیا تاکہ وہ ہمیشہ مجھ سے محبت کرے اور میرا جوان وجود راحت کا باعث بنے۔